ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک آدھ دن سے کافی زیادہ نزلہ ہو رہا ہے۔ ایک تو اس نزلہ جو بہتا ہے اس کو روکنا نہیں چاہیے، اگر یہ نزلہ ہو جائے تو اس کو بہنے دینا چاہیے۔ دوسرا حتی الامکان ٹیشو پیپر سے احتیاط کریں۔ یہ ٹیشو پیپر کے ذرات جو اندر چلے جاتے ہیں بعض اوقات زیادہ استعمال سے، وہ انتہائی امراض کا باعث بنتے ہیں۔ ہمارے جو اندر ناک کے ذریعے سے اندر چلے جاتے ہیں وہ امراض کا باعث بنتے ہیں، اور ویسے بھی بعض اوقات اس میں بعض ایسی چیزیں شامل کی جاتی ہیں خوشبو کے لیے، وہ بھی امراض کا باعث بنتے ہیں۔ اور قرآن جو طرز تھا وہ طرز اختیار کیجیے۔ مثلا رومال ہے، میں بھی پہلے ٹیشو پیپر رکھا لیکن یہ رومال لے لیا، اس کو استعمال کیا جائے۔ اور ایک تو نزلے کو بہنے دیں، فوری طور پر جو بند کر دیتے ہیں وہ بہت سارے امراض کا باعث بن جاتا ہے۔ اگر بہہ رہا ہے تو بہنے دیں، ایسے سے خود ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر جلدی بھی نہیں کرنی چاہیے ہسپتال جانے میں، ہم فوراً چل پڑتے ہیں ٹیسٹ کراؤ۔ پرانے دور میں کہاں ٹیسٹ ہوتے تھے؟ اور پھر ہمارے ہاں جو علاج ہے وہ علاج جو انگریزی دوائیں انتہائی نقصان دہ ہیں، ہم مجبوری کے درجے میں کوئی حل نہیں، لیکن حتی الامکان ان سے بچنے والے ہیں۔ اور پھر ہمارے ہاں جو امراض ہیں، جو مرض کو سبب بننے والی چیزیں اس کو نہیں دیکھتے۔ مثلا یہ تو دیکھیں گے کہ ڈینگی ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن یہ نہیں دیکھیں گے کہ ڈینگی کیوں ہوا۔ اب بہت سارے امراض اس کے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم گرم چیزیں زیادہ کھا لیتے ہیں، تو بہت سارے امراض اس کے پیدا ہوتے ہیں ہم غصہ زیادہ کرتے ہیں۔ اب وہ یہ نہیں پوچھیں گے آپ غصہ کتنا کرتے ہیں۔ اب بیوی بھی غصہ کر رہی ہے، شوہر بھی غصہ کر رہی ہے، دونوں کی کلاس لگ رہی ہیں صبح سے شام تک۔ اب بیچارے بلڈ پریشر تو ہائی ہوگا، اس کو پوچھو شوہر غصہ تو نہیں کرتا، بیوی غصہ تو نہیں کرتی، وہ تھوڑا سا کمی لگا نہیں دوائی کھاؤ۔ اب وہ بلڈ پریشر ہمارا وہ ڈوز بڑھاتے جائیں گے، پھر ڈوز وہ بلڈ پریشر بیچارہ جا کے اس کے لگی پڑ جائے گی۔ اب ہمارے ایک استاد ہیں بیچارے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، مولانا طیب سرین، ان کے بھی میاں بیوی کمالات بہت سخت چلتے دونوں غصہ کر رہے تھے۔ ان کا جو ہے وہ رگ پھٹی اب اس وقت بہت ہی تکلیف میں ہے اور بہت خرچ بھی ہو چکا ہے۔ تو پہلے سے ہی بیوی اپنے مطالبات کم کر دے، شوہر اپنے مطالبات کم کر دے۔ دنیا قید خانہ ہے، قید خانے کی طرح زندگی گزاریں، بہت سارے مسائل ہیں۔ اور دوسرا امراض کی ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم کام نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے۔ سارے کام گاڑیوں پر سفر، تھوڑا سا بھی جانا موٹر سائیکل پر چلے گئے اور جو ہے محنت کا کام چھوڑ دیا۔ اب جو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ امراض بڑھ چکے ہیں اور ہماری صحتیں کمزور ہو گئی ہیں، اور پھر قدرتی طبعی ولادتیں نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آٹا گوندھ رہے ہیں مشین پر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مشین پر بعض اوقات تو اب روٹیاں بھی پکنی شروع ہو چکی ہیں۔ تو اس سے بچنے والے بن جائیں۔ پہلے جو دور تھے آٹا گوندھتی تھی عورتیں، ان کی چکیاں لے لیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ جو وٹامن اللہ تعالیٰ نے آٹے کے اندر رکھے ہیں، تو وہ چکی جو ہے صحت کا باعث ہے۔ چکیوں کو رکھ کے پیسا کریں۔ پرانی عورتیں ماشاءاللہ صحت مند ہوتی تھیں۔ اب جو پسایا آٹا آتا ہے وہ جو اتنا گرم ہو چکا ہے اس کے وٹامن ختم ہو جاتے ہیں۔ کوشش کریں گھروں میں آٹا پیسیں اور پھر استعمال کریں جو کا زیادہ، اگر اور نہیں تو کم از کم گندم کے ساتھ کچھ جو ملا لیں، کیونکہ گندم گرم ہے اور جو ٹھنڈی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب استعمال کرتے ہیں تو گرم کو ٹھنڈی چیز، مثالیں کم سے کم استعمال کریں۔ اور پھر جب بچے کی ولادت کا جو ہے مرحلہ آئے، بلکہ اس سے پہلے حمل ہو جائے، دعائیں خوب شروع کر دیں۔ اور عورتیں محنت کریں۔ آپ جم میں جاتے ہیں، جم کی جاری کی ضرورت نہیں ہے، آپ جا کے کھدائی کریں، وزن بڑھ رہا ہے آپ کھدائیاں کریں، محنت کریں، غریبوں کی خدمت کریں، جو ہے وہ کپڑے دھوئیں۔ اب الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جب موقع ملے میں اپنے کپڑے خود دھو لیتا ہوں، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنا کام خود کریں۔ اور الحمدللہ میں نے اپنے کوئی ذاتی کام گھر والوں سے نہیں کہتا۔ میں نے اگر کھانا کھا رہا ہوں اور میں نے پانی پی رہا نا، اگر میری ایک طرف بیٹی بھی بیٹھی ہے گھر والے، میں ان سے نہیں کہتا کہ مجھے پانی دے دو، بلکہ کوشش ہوتی ہے کہ پانی میں خود اتروں اور جا کر لے کر آؤں۔ گاؤں میں بھی ایک مرتبہ میں مہمان تھا، اپنے عزیز و اقارب بیٹھی تھی میری پھپھیاں خالہ ہیں، ہم سفر کر کے گئے تھے۔ تو جب میں چارپائی پہ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، تو جب مجھے پیاس لگی تو سامنے گھڑا تھا، میں اترا وہاں جا کے میں نے پیا۔ تو وہ کہیں گے ہم سے کیوں نہیں کہا؟ میں نے کہا نہیں، میں نے عادت یہ بنائی ہے اپنا کام خود کریں۔ اگر اپنا کام خود کریں، کسی سے نہ کہیں، آپ کی صحت اچھی بن جائے گی۔ پھر کھدائیاں کریں، پھر محنتیں کریں، پھر گاڑیوں کے سفر کم سے کم کر دیں، مجبوری کر دیں۔ موٹر سائیکل کے اندر اب ہر چیز مشینی ہو چکی ہے، کپڑے دھوئیں تو واشنگ مشین سے بچنے والے بن جائیں۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں جو نہیں آ رہی ہیں، ایسی چائے کو کم سے کم کر دیں، بہت کم پئیں تو پئیں، وہ بھی نقصان دہ ہے۔ تو یہ جو نئی چیزیں آ رہی ہیں ان سے بچنے والے بن جائیں۔ اور کھانے کے اندر زیادہ گرم مسالے نہ ڈالیں، بہت سارے گرم مسالے اور یہ پیزے اور یہ شیور کی مرغیاں انتہائی نقصان دہ ہیں۔ گھروں میں فریج حتی الامکان نہ رکھیں، بہت مجبوری کا درجہ اور بات ہے۔ یہ فریج انتہائی نقصان دہ، اس میں جو چیز رکھتے ہیں اس کے اندر بہت سارے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، وہ چیز متاثر ہو جاتی ہے۔ بار بار گرم کر رہے ہیں، انتہائی تازہ کھا لیں۔ اور نہیں تو آپ کھجور کے 4-5 کھجوریں لیں، اس سے روٹی، پانی سے روٹی کھا لیں، وہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ جو اندر رکھیں۔ تو غرض یہ کہ آپ اپنے پاس رومال رکھیں، اور چادر، پرانا طریقہ ہوتا تھا چادر رکھنے کا، کہیں آپ نے بیٹھنا ہے دھوپ میں بیٹھ کے چادر بچھا لی، کوئی ضرورت ہے تو چادر، سونا ہے اپنے اوپر چادر لی سو گئے،
اور ایسے ہی خدا نہ خواستہ کسی کو چوٹ لگ گئی تو آپ کے پاس یہ پٹی موجود ہے، آپ اس کو دیکھیں، آپ نے یہ کی، سر میں درد ہے تو اس کو باندھ دیا. اور یہ جو پگڑی باندھنے کا اہتمام کریں، یہ ایک قسم کا ہمارا جو ہے وہ قدرتی اور طبعی ہیلمٹ ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں سے بچاتا ہے. یہ دیکھیں کوئی لگے کہ نہیں کوئی چیز تو یہ بتائے گا. تو پگڑی کا اہتمام کریں. پھر تیل لگانے کا اہتمام کریں. تیل نہیں لگاتے، بہت سارے امراض کی وجہ کیا ہے، سر پر تیل نہیں لگاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیل لگاتے تھے سر مبارک تر رہتا تھا. اگر آپ کو ٹوپی خراب ہوتی ہے تو اس کے نیچے دوسری ٹوپی رکھ لیں، اور لیکن تیل کا اہتمام کریں. آپ کا تکیہ خراب ہوتا ہے، تکیے کے اوپر آپ یہ کریں کہ وہاں رکھ لیں، کیا نام ہے، اوپر ایک کپڑا رکھ لیں تاکہ آپ کا وہ جو ہے تکیہ جلدی خراب نہ ہو، اس کو دھوتے بھی رہیں. تو تیل کا خصوصی اہتمام کریں. ابھی میں نے کل یہاں ہم کام کرا رہے تھے تو کافی جگہ پر مچھروں نے کاٹ لیا، تو کوئی 30-35 مقامات پر طبیعت بھی خراب ہو گئی، کوئی ہلکی بخار کی کیفیت بھی ہو گئی. لیکن ابھی مزدور آئے، پھر ہم نکل رہے ہیں نالے کی طرف. مجھے کچھ لوگوں نے کہا آپ نہ جائیں. میں نے کہا کیوں نہ جائیں بھائی، کہیں گے بیمار ہو جائیں گے. میں نے کہا بیمار تو ویسے بھی ہو جائیں گے، گھر میں جو لیٹے ہوئے ہیں وہ بیمار بھی ہو رہے ہیں، جو ہر طرف سے بچاؤ کرے وہ بھی تو بیمار ہو رہے ہیں. پھر کہتے نہیں علاج اور دفاع بھی ہے. میں نے کہا علاج بھی ہے لیکن جہاد بھی تو ہے نا. جہاد کے اندر تو میدانوں میں نکلنا پڑتا ہے. وہاں کون سے جو ہے ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہاں ٹیسٹ ہوتے ہیں. اور پھر جو ہے ایک طریقہ بزرگوں کو تو یہ بھی ہے کہ علاج مت کرو، بس اللہ پر چھوڑ دیں. ایک اللہ والے تھے، ان سے کسی نے کہا کہ آپ بیمار ہیں، حکیم کو بلائیں. فرمایا حکیم ہی نے تو بیمار کیا ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ اللہ خود شفا دے دے. اس سے بیماری میں فوری طور پر ہسپتال نہ جائے، بس اللہ سے مانگے. چیٹ جی پی ٹی سے مشورہ کر لیں، کوئی دیسی دوا بتا دے غذائی. میری یہ کتاب ہے آسان علاج سبزیوں پھلوں جڑی بوٹیوں سے، آسان علاج مثال ہے. اس کا پہلا ایک جگہ ہے پانی سے علاج. پانی کا بہت سارے امراض کا علاج پانی ہے، بہت سارے امراض کا علاج نمک ہے، بہت سارے امراض کا لونگ ہے، ادرک ہے، کالی مرچ ہے، اور دار چینی ہے، اور ہلدی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہمارے گھروں میں موجود ہے، آپ کا باورچی خانہ آپ کا علاج ہے. تو طب پڑھانے والے بن جائیں. اور علم القابلہ ایک کتاب ہے، وہ مستورات کو پڑھائی جائے بچیوں کو. ہمارے مدارس سے گزارش ہے جس میں جو ہے وہ داعیہ کا علم کو مضبوط کریں. آج کل آپریشنوں پر آپریشن، بہت سارا خرچہ، اور عورت کی صحت تباہ ہو جاتی ہے. اسی آپریشنوں سے بچنے والے بن جائیں اور محنت کرنے والے بن جائیں. زیادہ جو ہم نے جو ہے محنت کم کر دی ہے، اور ہر طرف راحت کی چیزیں زیادہ ہیں، اے سی، پنکھے اور یہ چیزیں مجبوری کے درجے میں تو رکھیں، لیکن حتی الامکان مجاہدہ کریں اور دھوپ میں بیٹھنے کا اہتمام کریں. دھوپ بہت سارے امراض کا علاج. ہماری کلاسیں دھوپ پر لگنی چاہیے. مدارس میں کلاسیں ممکن ہو دھوپ پر لگائیں. اپنا مرکز جو جب سردی آتی ہے تو دھوپ میں اور ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کرے کبھی کبھی. الحمدللہ میری کوشش ہے کہ حتی الامکان بیمار نہ ہوں تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں. تو ہم ٹھنڈے پانی سے وضو کریں، مجاہد بنیں. اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.